الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے تقلید الغنمی، بکریوں کو قلادہ پہنانا۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا، اونٹوں کو ہار ڈال دیا جاتا تھا، تو کیا بکریوں کو بھی قلادہ پہنانا جائز ہے؟ وعنہا رضی اللہ عنہا فی روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہدی غنما۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بکریاں بطور قربانی روانہ کی۔ انہ قلد الغنم واقام فی اہلہ حلالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو قلادہ پہنایا اور اپنے گھر میں بغیر احرام کے رہے تھے۔ مطلب یہ تردید بھی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بکریاں یا قربانیاں بیچنے کے بعد پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احرام پہننا ہی نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اونٹوں کو دو کام کیے جاتے تھے، گلے میں ہار ڈالا جاتا تھا اور ہلکا سا زخم لگا کے اس کا خون مل دیا جاتا تھا اس کی کوہان کے اوپر۔ لیکن بکریوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا، بکریوں کو صرف ہار پہنایا گیا ہے، اس لیے کہ اونٹ ذرا بڑا جانور ہے، وہ اس چیز کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن بکری یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح القلائد من العہن، اون سے وہ ہار تیار کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں فتت قلائدھا من عہن کان عندی، میں نے بکریوں کے جو قلادے ہیں اس اون سے بنائے تھے جو میرے پاس موجود تھی۔ اس میں اصل میں یہ بھی تردید ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ قربانی کے ہار وغیرہ زمینی پیداوار کپاس وغیرہ سے بنائے جائیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ریشم سے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ الجلال للبدن والتصدق بها، قربانی کی کھالیں، قربانی کی جھولیں، وہ خیرات کر دینے کا بیان۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتصدق بجلال البدن، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جو اونٹ قربانی کے طور پر ذبح کیے ہیں ان کی جھولیں اور ان کی کھالیں، جھول کہتے ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے سواری کی جاتی، وہ بھی، اور اس کی کھالیں تک میں صدقہ خیرات کر دوں۔ یہاں پر بڑا عجیب معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جزار ہے، قصاب، قصائی، یہ کھال بطور اجرت اس کو نہیں دینی، یعنی اس کو یہ نہیں کہنا کہ کھال تم رکھ لو اور یہ جو قربانی کی یا جانور کے ذبح کے پیسے ہیں وہ اسی سے تم برابر کر لو، یہ نہیں کرنا۔ وہ جھولیں اور وہ کھالیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون لوگ مستحق ہیں اور وہ جو چرم ہائے قربانی ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دے دی جاتی ہے۔ اب تو اتنے حقدار باہر آ گئے ہیں، ہر بندہ ہی وہ مانگنے کے لیے نکلا پڑا ہے اور وہ اس کا اپنے آپ کو استحقاق ٹھہراتا ہے کہ مجھے اس کا حق ہے، مجھے اب دے دیں۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ فائدہ کس چیز کے اعتبار میں ہے، لہذا ہر مدرسے کو دینا یہ بھی محل نظر ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ ہر مدرسے کو نہیں دی جا سکتی، اس مدرسے کو زکوٰۃ دینی چاہیے جس کی کوئی آؤٹ پٹ بھی نظر آ رہی ہے، جہاں سے کوئی علماء پیدا بھی ہو رہے ہیں جو لوگوں کی اس دینی ضرورت کو پورا بھی کر رہے ہیں۔ اب ہر بندہ لطیفہ بنا ہوا ہے کہ جن دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے وہ اگلے سال اپنا مدرسہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہاں سے آؤٹ پٹ کیا نکل رہی ہے، وہاں پہ تعلیم کیا دی جا رہی ہے، وہاں پہ راسخ علماء پیدا ہو رہے ہیں جو لوگوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، جو لوگوں کی یہ روحانی ایک خوراک ہے اس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اگر تو ایسا ہے تو ایسے مدارس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ایسے مدارس کو ہی چرم ہائے قربانی وہ مہیا کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑا ایک عجیب المیہ کہ قربانی کے موقع پر اب کھال دینے کی ممانت ہے، کھال دینے کی ممانت ہے، لیکن قصائی بھائی جو ہیں وہ جانور ذبح کرنے کے بعد اپنی منمانی اجرت بھی لے جاتی ہیں اور گوشت بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے
آپ کبھی غور کیجیے، اگر کوئی خاتون کسائی کے پاس جائے نا اور وہ کہے جانور ذبح کرانا، وہ کہتے بی بی صاحب کو ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے اس عورت نے مجھے گوشت نہیں اٹھانے دینا. مرد حضرات کہتے کچھ نہیں، ہاں جی، وہ اجرت بھی لے گیا، گوشت بھی اٹھا کے لے گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ عام گوشت کی بنسبت ذرا مہنگا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ان سے پہلے طے کر لیں کہ بھائی تم نے جو پیسے لینے ہیں وہ پیسے ہمارے ساتھ طے کر لو، گوشت نہیں ہم نے اٹھانے دینا. یہ تو لوگوں کا حق ہے، ان کو دینا ہے. اور پھر یہ ظالم پتہ کیا کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا سارا اکٹھا کر کے کھاتے رہتے ہیں پورا سال؟ نہیں، دو کام کرتے ہیں. ایک تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ہوٹلوں میں سیل کر دیتے ہیں. ہوٹل کی کس طرح چل رہے ہیں ان دنوں میں. اس لیے ان کو بالکل نہیں گوشت دینا چاہیے. ہاں اپنی خوشی سے جو آپ دینا چاہیں وہ دیں، وہ آپ کے 1 کلو دے دیں، 2 کلو دے دیں. لطیفہ ہوا، بڑی پرانی بات ہے، ہمارے وہاں ایک قصاب تھا، اس نے ایک آدمی کے 4 بکرے کیے، 4 بکرے کیے، اور وہ کاٹتا رہا تو آخر میں نا آدھا بکرا اس نے سائڈ پر رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں کاٹ رہا؟ کہتا ہے چون چو نہ لینا تھے نہ ہوئی جانا. اچھا انہوں نے کیا کیا، اس کو انہوں پیسے پکڑائے نا، جب جو بھی پیسے طے ہوئے 4000 روپیہ فی بکرا، تو انہوں نے 3,000 کر کے نا پکڑانا شروع کر دیا. کہتے یہ کیا، کہتے چون چو نہ کر دیتے نہ ہو جانا. ہاں جی یہ تو کوئی بات نہیں. کہتے گوشت کی تمہارے سے ہمارے طے ہوئی تھی کہ میں نے گوشت بھی اٹھانا ہے. وہ جی ہم ہر جگہ سے اٹھاتے ہیں، اٹھاتے رہے لیکن ہم نے نہیں دینا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجیے. وہ اتنا گوشت اٹھا کے لے جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے غربا کا جو ہے وہاں پہ اس وقت میں سلسلہ بن سکتا ہے. اگلا مسئلہ ہے ذبح الرجل البقرہ عن نسائہ من غیر امرہن، اپنی بیویوں کی طرف سے ان کے کہے بغیر گائے ذبح کرنا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخمس بقینا من ذی القعدہ، کہ ہم 25 ذو القعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے. وفی هذه الروایہ زیادۃ فدخل علینا یوم النحر بلحم بقر، تو قربانی کے دن ہمارے سامنے گائے کا گوشت لایا گیا. تو میں نے پوچھا ما ھذا، یہ گوشت کیسا ہے؟ تو قال نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی. تو مطلب یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ موجود ہے اس کی موجودگی میں قربانی ہو گئی ہے. ہمارے ہاں جو ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ سارے گھر والوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، سارے عید پڑھ کے نماز پڑھ کے آئیں گے تو پھر ہوگی. ایسا نہیں ہے، گھر کا سربراہ موجود ہے، وہ اپنی نگرانی میں قربانی کروا سکتا ہے، اور باقی گھر والے بعد میں بھی عید کی نماز پڑھ کے آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر والا اپنا اس کو جلدی جلدی ادا کرے تاکہ اللہ سے زیادہ اجر کا وہ مستحق بن سکے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید کے دوسرے دن قربانی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دوسرے دن قربانی نہیں کی، ہمیشہ پہلے دن کی. یوم النحر قربانی کا دن صرف ایک ہی ہے، باقی تو ایام تشریق ہیں. یوم النحر جسے کہا جاتا ہے نا، جس دن جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ 10 ذو الحجہ ہے. باقی تو ایام تشریق ہیں، وہ تو مجبوری کے عالم میں کہ آپ کو قصاب نہیں مل رہا یا آپ کو جانور نہیں مل سکا، تو اس طرح کی کوئی مجبوری ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جان بوجھ کے دوسرا دن لانا، تیسرا دن لانا، یہ مناسب نہیں. پہلے دن پہلے وقت میں قربانی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عید کے دن آپ نے نماز پڑھائی نا، تو نماز سے پہلے آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ به، آج کے دن سب سے پہلے ہم جو یہ کام کریں گے ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع فننحر، پھر اس کے بعد ہم اپنے گھروں میں واپس جائیں گے اور ہم قربانی کریں گے. تو نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانی کا کیا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اول وقت میں افضلیت بیان فرمائی تو آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ کہ صحابی نے جناب عید کی نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھ کے وہاں سے گزرا، نے فرمایا یہ کیا، یہ ہوں کس چیز کا؟ کہا میں نے تو اپنا جانور ذبح کر لیا. آپ نے فرمایا عید کی نماز کے بغیر ہی؟ کہا جی ہاں. فرمایا یہ تو عام صدقوں میں سے صدقہ ہے، عید کی نماز کے بغیر تو قربانی نہیں ہوتی. تو کہا جی میرے پاس وہ 6 مہینے کا ہے چھترا یا دمبا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تمہارے لیے جائز ہے لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں. لیکن ہمارے ہاں منڈی میں چلے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی سب کے لیے جائز، سب کے لیے جائز. حالانکہ
جو جزا کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، ہمارے ہاں تو 6 مہینے کا کہتے ہیں، عربی لغت کے اندر کہتے ہیں جزا اس جانور کو جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو. مینڈا، بکرا نہیں، چھترا یا دمبا جس کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، ابھی 2 دانت والا نہیں ہوا، یہ مجبوری کی حالت میں کہ اگر وہ 2 دانتوں والا مہنگا مل رہا ہے یا مل ہی نہیں رہا، پھر مجبوری کی حالت میں کر سکتا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں کر سکتا. آپ منڈی میں چلے لاگ جاندہ جی 6 مہینے کا لاگ جاندہ جی، وہ بیچنے والا ہی مفتی بنا ہوا ہے، وہ الگ سے مفتی بنا ہوا ہے، انہوں کوئی نہیں لاگ جاندہ ہے. بھائی اس طرح تھوڑی ہو جاتا ہے کہ بندہ کہی جائے جی ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح تو سارے کام ہو رہے ہیں. آپ بغیر وضو کے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کہیں گے میں نے تو پڑھی وہ ہو گئی، وہ تو ہو جائے گی آپ کی نظروں میں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہوگی. جس طرح مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ ذکر کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جاتی ہے تو کوئی نماز نہیں ہوتی. آپ فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی ظہر کی نماز رہتی تھی، عصر کی نماز کی تکبیر شروع ہو گئی، آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے، وہی نماز پڑھنی پڑے گی جس کا وقت ہے، اور آپ کہیں جی میں نے تو پڑھی وہ ہو گئی تھی. نہیں ہوتی، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی طرح یہ قربانی کا معاملہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کے اندر جذبہ اتنا تھا کہ انہوں نے عید کی نماز سے پہلے کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کی بھی مدح نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا یہ تو عام صدقوں کی طرح صدقہ ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے، واضح نص ہونے کے بعد، واضح دلیل ہونے کے بعد، بعض لوگ، ایک آپ کو پتہ طبقہ ایسا موجود ہے جو جان بوجھ کے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے، جان بوجھ کے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے. واللہ عالم کیا ان کو سکون ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں، جلی الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ یہ عام صدقوں میں سے صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے، تو ہم پھر بھی نماز سے پہلے قربانی کرنا شروع کر. فیا للعجب النحر فی منحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام قربانی پر قربانی کرنا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان ینحر فی المنحر یعنی منحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جس جگہ مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے وہیں پہ وہ بھی کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود حج کرنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا تھا نحرت ہاہنا ومنن کلھا منحر، لوگوں میں یہاں مینا میں قربانی کر رہا ہوں. اب یہ نہ سمجھنا کہ یہیں پہ قربانی ہوگی اور جگہ کی قربانی نہیں ہوگی. مینا سارے کا سارا قربان گاہ ہے، جو جو اپنی جگہ پر ہے فنحروا فی رحالکم، اپنی اپنی جگہ پہ قربانی کرو. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے اور صحابہ کے دل میں یہی بات ہونی تھی کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہم نے بھی یہیں پہ کرنی. اب اتنے ماشاءاللہ صحابہ موجود تھے، اتنی قربانیاں تھیں، ایک فارغ ہوا دوسرا آئے گا، وہ تو وقت وہ چاہیے تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم ارشاد فرمایا جس کے اندر امت کے لیے تکلیف بھی نہیں تھی اور وقت کی قلت بھی نہیں تھی، گنجائش موجود تھی. ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ پہ قربانی کرنا شروع کر دی. نتیجہ یہ نکلا کہ سارے وقت سے ہی فارغ ہو گئے. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے نحر الابل مقیدہ، اونٹ کا گھٹنا باندھ کر قربانی کرنا. وعنہ رضی اللہ عنہ انہ رآ علی رجل قد اناخ بدنتہ ینحرها. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ بٹھا کر ذبح کر رہا تھا. قال ابعثها قیاما مقیدہ، اسے اٹھا اور ایک پاؤں باندھ کر کھڑا کر. سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی پابندی ہے سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بٹھا کے اگر کروائیں تو کیا قربانی نہیں ہوگی؟ قربانی بلا شبہ ہو جائے گی، لیکن اگر کھڑا کر کے کریں گے اس کا اجر مزید بڑھ جائے گا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہے. اس میں یہ چیز خیال کر لیں، ہمارے ہاں کیونکہ عام اونٹ کا جانور جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. پائے جانے سے مراد کہ عام معاشرے میں نہیں چلتا پھرتا، ایک خاص علاقے کے اندر وہ موجود ہوتا ہے، اس کی پورا سال پرورش ہوتی ہے اور وہ لوگ ان کو سنبھالنے کے عادی بھی ہوتے ہیں. ہم لوگ اونٹ سنبھالنے کے عادی نہیں ہیں. اور جانور جب شہر میں آتا ہے نا اور اجنبی جگہ پہ آتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں جب جم کٹا ہو جاتا ہے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ بدکنے کے اس کے خطرات ہوتے ہیں کہ یہ بدک جائے گا.
اگر تو یہ اثرات موجود ہوں، جانور تنگ کر رہا ہے، بدکنے کے قریب ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر اس کو بٹھا کے کر لیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ماہر کسائی ہے اور وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ جانور کو کیسے قابو میں کرنا ہے، تو پھر حد الوسع کھڑا کر کے کرنا چاہیے۔ عرب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اونٹ ایسے پکڑتے ہیں جیسے ہم برائل مرغی پکڑتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہی نہیں ہے، وہ تو پکڑ کے گاڑی میں ڈالے میں ڈال لیتے ہیں، اونٹ ان سے بھاگتا ہے آگے لگ کے، یعنی وہ ان کے ایک ماحول کا جانور ہے اور وہ اس چیز کے وہ عادی بھی ہیں، اور ان کے اپنے طبیعت کے اندر ودیت بھی کی گئی ہے، پیوست بھی ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ ان سے تو آپ دیکھیں وہ مقطع آتے رہتے ہیں ٹکڑے ویڈیو کے، وہ جانور ذبح کرتے ہیں، اونٹ آگے لگ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، ان سے ڈر کے نا وہ دائیں بائیں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان قصاب کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو یہاں کسائی کی بھی جان ہلکتا کا ہی ہوتی ہے، لوگ بھی اگر جانور تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو وہ بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر بٹھا کے کر لیں، ورنہ اگر ماہر آدمی ہے اپنے کام کے اندر، وہ بالکل ماسٹر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو جناب آدھے سیکنڈ کے اندر چھری پھیروں گا اور تو یہ نہر ہو جائے گا، تو پھر کھڑے کر کے ہی کرنا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگلی حدیث جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ لا یعطی الجزار من الہدی شیئا، قربانی سے کسائی کو بطور اجرت کوئی چیز نہیں دینی چاہیے۔ عن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی البدن، کہ میں قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں، ولا اعطی علیہا شیئا فی جزارتہا، اور کسائی بھائی کو اس کی کوئی چیز بطور اجرت نہ دوں، اس کی کوئی چیز بھی بطور اجرت نہ دوں۔ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص اسی کام کے لیے مقرر کیا، اس لیے اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور کسائی کو یہ پہلے طے کر لینا چاہیے کہ بھائی تمہاری یہ اجرت ہوگی، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ ہاں اپنی خوشی سے ہم تمہیں کچھ دے دیں تو وہ ایک الگ چیز، اپنی خوشی سے دے دیں تو الگ چیز ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، باقی انشاءاللہ کل